بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. مل کے پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرف والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرف والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. مل کے پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرف والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرف والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم.
ذات ہے تیری لامحدود مولا، ذات ہے تیری لامحدود، ایک ہی تو سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم۔ مولا ہم کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو حب رسول، ہم کو عطا ہو حب رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، حضرات علماء کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ عربی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور آج اس کی وہ تاریخ ہے جس کو ایک اونچا مقام یا ایسی حیثیت بر صغیر کے مسلمانوں نے دے دی ہے جس کی شریعت میں اتنا مقام، اتنی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شکر گزار ہیں اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز کے، اور خاص طور سے یہاں کے متحرک اور نشید داعی جناب حافظ محمد نسیم محمدی حفظہ اللہ کے، کہ انہوں نے یہ مجلس سجائی ہے جس میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اس مبارک اس رات شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ موضوع کی وضاحت کی جائے، کچھ بنیادی نقطے بطور مقدمہ، بطور تمہید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ موضوع کو سمجھنے میں اور اس دن کی خصوصیت اور اہمیت جو مسلمانوں کو بتائی جاتی ہے اسے سمجھنے اور پرکھنے میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے اسلام کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے۔ اس کے اندر کسی کمی، تحریف، تبدیل، حذف یا اس کے اندر اضافے کی گنجائش اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس چیز کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ اے اللہ کے رسول اب آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، جو اللہ آپ کو دے رہا ہے وحی کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، لوگوں کے نظام حیات کی شکل میں، اے اللہ کے رسول آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی رسالت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج کے موسم میں، حج کے موقع پر، جس کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ کہا کرتے تھے لعلی لا القاکم بعد هذا العام، ایسا لگتا ہے کہ میں آئندہ آپ سے ملاقات نہ کر پاؤں گا، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسے بطور مذہب اور دین ہم نے چن لیا ہے اور اس سے ہم راضی ہو گئے ہیں، یہ نعمت ہم نے مکمل کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسالت کی تبلیغ پر صحابہ کرام کو گواہ بنایا کہ میں نے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ سارے صحابہ جو تقریباً 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا ہے، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی سنی تو رب کائنات کو اس کی طرف، عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، بلندی کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا اس شہادت پر، صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو، تیرے پیغام کو، تیرے اسلام کو ان صحابہ تک پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو یہ عقیدہ اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے، یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے پیغام اور مشن کو جیسا اللہ تعالیٰ دیا تھا ویسے ہی اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اب کسی کو اس کے اندر اضافہ، کسی کو حذف کرنے، رد و بدل، تحریف، چینج کرنے کا اختیار اور پاور اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور اگر ایسی کوشش اور ایسی حرکت اگر کوئی انسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک موجود ہیں اللہ کے ساتھ جو دین سازی کرتے ہیں، جو شریعت سازی کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے اندر کچھ اضافہ اور بڑھاوا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل اسلام کے اندر جس طریقے سے اور جس کیفیت کے ساتھ، جس زمانے میں، جس تعداد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اسی وقت، اسی کیفیت اور اسی تعداد کے ساتھ کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے منمانی کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ کو مقبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں قاعدہ، مضبوط اصول دیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین سمجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس کو میں نے نہیں کیا ہے، وہ عمل اس کا مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام جسے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور دین پسند فرما لیا ہے، اس دین کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے اندر کوئی آدمی زیادتی یا کمی کرنے کی اگر جسارت کرتا ہے تو علماء اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے مخلصین بندوں کو پیدا کیا ہے جو اس کو الگ کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دین اسلام جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے، وہ قیامت تک ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس شریعت کو، اس اسلام کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے عام بول چال میں۔ اب اگر کوئی آدمی شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول کر نسبت کر دیتا ہے تو اس کا انجام بڑا سنگین ہے، یہ بڑا شنی اور قبیح جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی یہ بات کہے کہ میں نے کہی ہے حالانکہ میں نے نہیں کہی، جھوٹی باتیں باندھ کر بول کر میری طرف منسوب کر دے کہ اسلام میں ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے، جھوٹی باتیں جان بوجھ کر بولے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے من تقول علی ما لم اقل، کہ زبردستی کوئی ایسی بات کہے جس کو میں نے نہیں کہا ہے تو ایسا آدمی بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام کی تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول انسان کو اپنے ذہن و دماغ میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر نیکی سمجھ کر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے یا دین میں اسے اچھا سمجھ کر ایجاد کر دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے نبی پر خیانت کا الزام لگا رہا ہے۔ ایسا آدمی یہ اپنے زبان مقال سے تو یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے شریعت کی تبلیغ میں، شریعت پہنچانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی سے کام لیا ہے، اپنی زبان سے تو نہیں کہتا ہے، لیکن اس کا یہ عمل اس بات کے قوی گواہ اور شاہد ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہہ رہا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی امام مالک کہتے ہیں فقد زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، ایسا آدمی خیانت کا اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے۔ لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے دین پر پورا مکمل طور سے عمل کیا اور وہ دین محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں فما لم یکن فی عہدہ دینا، تو جو چیز عہد رسالت میں، دور نبوت میں، نبی کے مبارک زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، وہ چیز آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی موٹی حدیثیں بنا کر، ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سہارا لے کر دین کے اندر عبادت کے نام پر، تقرب الہی کے نام پر، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے نام پر ایسے عبادتیں ایجاد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول پر خیانت کا الزام تھوپ رہا ہے۔ لہذا اس جرم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو موضوع رکھا گیا ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے اور سماج سے لگا ہوا موضوع ہے، شب برات اور مسلمان۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو ملتی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بارے میں، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کے جواب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث بیان کی کہ کان النبی کان یصوم حتی نظن لا یفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے کا اہتمام کرتے تھے، صیام کا اہتمام کرتے تھے، ہم ایسا گمان اور محسوس کرنے لگتے تھے کہ اب آپ کبھی افطاری ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے۔ اور جب روزہ چھوڑتے تھے، صیام ترک کر دیتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی صیام اور روزہ
نہیں رکھیں گے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں مکمل روزہ رمضان کے علاوہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مقابلے میں کسی اور مہینے میں اس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی یہ حدیث ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں سال بھر 11 مہینے رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینے جو میرے اوپر رمضان کا قضا ہوتا تھا میں اس کو مکمل نہ کر پاتی تھی۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا اور میں اپنے روزے کی اپنے صیام کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے کنٹینیو مسلسل پیدر پہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے، اسی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹینیو مکمل روزہ رکھنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے مہینوں میں ہم ایسا کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اے اسامہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں، جس سے بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ یہ حرمتوں والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی فضیلتوں والا، برکتوں والا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کے بیچ میں آتا ہے۔ گویا کہ انسان سستی کا، تکاسل کا، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کا اہتمام کیا ہے، روزہ رکھا ہے، عبادتیں کی ہے، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، بیچ میں انسان اس سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا، بتایا، بیان کیا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ جس سے بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ اور فرمایا ذاک شہر ترفع اعمال العباد الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ جب میرا عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی بھی وجہ بتائی ہے، کیونکہ اس دن بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے عمل کا رپورٹ اللہ کے ہاں 3 شکل میں ہوتا ہے۔ ایک یومی جو فجر اور عصر کے وقت ہوتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ہفتہ واری رپورٹ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جمعرات اور سوموار کے دن۔ اس کے بعد سالانہ رپورٹ بندوں کے اعمال کے اللہ کے بارگاہ میں اسی مہینے کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کا عمل کیا تھا اور آپ اس مہینے کا کس طریقے سے اہتمام کرتے تھے، تو یہی معلوم ہوگی صحیح حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے، مسلم سماج کا سروے کیا جائے، تو اس مہینے کا چاند نکلتے ہی انسان اس طریقے سے تیاریوں میں جٹ جاتا ہے، تیاریوں میں لگ جاتا ہے، جتنا اہتمام انسان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نہیں کرتا ہے۔ اور جھوٹی واہی تباہی روایتوں کا سہارا لے کر مسلمان عوام کو علماء، مقررین، واعظین ان کو سہارا دے کر بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کو مختلف عبادتوں کا انہیں رسیا اور ان کو اس کا حریص بنا دیتے ہیں اور مسلمان اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔
اتنی ایسی حدیثیں اور ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جس کے بارے میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی حدیثیں اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں حد درجے کی ضعیف حدیث ہیں، اور 15 شعبان کے تعلق سے جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں عبادت کے تعلق سے اور عبادت کی فضیلت کے تعلق سے، میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری حدیثیں موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ یہ اکثر علماء کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کی فضیلت، اس 15 شعبان کی فضیلت کے تعلق سے مسلمانوں کو واعظین، مقررین اور علماء سو جو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اور اپنا سکہ اور دھاک جمانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایسی واہی اور موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا معمول اس مہینے کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اس رات یا اس دن کی فضیلت کے تعلق سے سب سے بنیادی دلیل جو بنائی جاتی ہے وہ قرآن کی وہ آیت ہے سورہ دخان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، اور اس کے تفسیر میں ایک تابعی اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے کہ اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علماء تفسیر ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بڑی ہی بھونڈی تفسیر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اس کے تعلق سے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی رات جسے ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کے نام سے جانتے ہیں وہ رات مراد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی بھی عام مسلمان سے سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ رب العالمین نے کس مہینے میں فرمایا ہے، تو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جواب دے گا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن مجید اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے، لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھوایا گیا اسی مبارک رات میں۔ اس سے مراد رمضان کے مہینے میں آنے والی وہ رات جسے لیلۃ القدر سے اللہ رب العالمین نے نامزد کیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک مکمل صورت ہی 30ویں پارے میں نازل فرما دی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور اس رات کے تعلق سے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ کر اندھیرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، یہاں تک کہ کس کو مرنا ہے، کسے اللہ پیدا کرے گا، کتنے لوگ اس سال حج پہ جائیں گے، کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کیے جائیں گے، غرضے کی بہت سارے بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ اسی رات میں کر دیتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے۔ اور پھر اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس رات کی عبادت مختلف، کبھی ہزاری نام سے، کبھی لاکھی نماز سے، کبھی اس کے قیام سے، کبھی اس کی فضیلت مختلف انداز میں بیان کر مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو لالچ دے کر، کیونکہ آج کا مسلمان تو نام کا مسلمان ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، تو جب ایسی باتیں اور فضیلت کی سنتا ہے کہ میں اگر اس رات عبادت کر لوں گا، اس دن روزہ رکھ لوں گا تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، 60 سال کے روزے کا ثواب آگے اور پیچھے، 60 سال آگے 60 سال پیچھے کے روزوں کے برابر ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے ٹھکانے کو دکھا دے گا۔ جب اتنی فضیلتیں انسان سنتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ جا کر ایک رات محنت کرو اور ساری کمیاں ہماری دور ہو جائیں گی، ساری گناہ کے دھبے ہم سے دور ہو جائیں گے، اللہ دھل دے گا، تو اس میں آ کر انسان اس رات کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کا سہارا لے کر
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش میں نکل گئیں، دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم روا رکھیں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ میں تو عدل قائم کرنے کے لیے اس دنیا پر آیا ہوں، میں سب سے بڑا انصاف والا آدمی ہوں، انصاف ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم کیے ہوئے ہے، تم کیا یہ تصور کرتی ہو، تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ خواب خیالی ہے کہ میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے وسلم، اس چیز کی توقع مجھے نہیں ہے، لیکن میں سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ باری میری ہے اور آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اس حدیث کے اندر جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس 15 شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ اتر آتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ فضیلت اگر کوئی سنے گا تو کیا اس کا اہتمام نہیں کرے گا؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث حد درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے برمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو موطا کے اندر اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بیوی کے پاس سے نکلے، چپ کے کپڑا پہنا، جوتا پہنا اور نکل گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کر دیا کہ جاؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی اور ایک آڑ میں چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سبقت کر گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے، میں نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد صبح ذکر کیا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ایسے گئے، ماجرا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میں بقیع الغرقد جاؤں اور وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں۔ یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر اس رات کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے چلے جائیں، اپنی چہیتی بیوی، اپنی لاڈلی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھا کہ سو رہی ہیں، جگانا مناسب نہیں سمجھا اور چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 15 شعبان کی تخصیص اس حدیث کے اندر نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئی تھیں، بلکہ اپنی لوڈی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا خصوصی اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسی زیارت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ بقیع الغرقد جائیں اور وہاں کے قبرستان کی زیارت کریں، وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آرڈر کا تنفیذ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اس لیے گئے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسی زیارت کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں موت دے دی۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الموت کی مدت تھی وہ 13 یا 14 دن تھی، 13 دن یا 14 دن تھی۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
12 ربیع الاول کو ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص رات کی زیارت کے لیے کسی خاص رات کو تخصیص کیا تھا، تعین کیا تھا، نامزد کیا تھا، تو وہ رات صفر کے مہینے میں ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اگر اس ناحیے سے دیکھیں مورخین کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ کی بیماری کی مدت 13 دن یا 14 دن ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد قبرستان کی زیارت 27 یا 28 تاریخ کو کی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور جو آپس میں ایک دوسرے سے شحن رکھتے ہوں، بغض و عداوت اور عناد رکھتے ہوں، جس کا آپس میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہو، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، یہ رات ایسی رات ہے، اس رات کا قیام کرو، اس رات کا قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبنے کے بعد آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور یہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا شکار میں اسے عافیت دے دوں، میں اسے صحت دے دوں، ہے کوئی اللہ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی فلاں 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 حاجت مانگنے والا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو 30 فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور 30 فرشتے جہنم سے نجات کی اسے مژدہ اور یہ خبر سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اس کو مصیبت سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کا باڈی گارڈ کا کام کرتے ہیں جو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ فضیلت میرے بھائیوں بتائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث موضوع ہے۔ اور یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی اس رات کا اہتمام کرے گا، اس رات کی عبادت کرے گا اور ہزاری نماز پڑھے گا، یعنی ایسی 100 رکعت نماز جس کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جتنا بھی اس کی ضرورت اور ڈیمانڈ ہوگا اللہ کے سامنے اس رات رکھے گا، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتوں کو، ساری خواہشوں کو اور ساری حاجتوں کو پوری کر دے گا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس رات 12 رکعت کا اہتمام کیا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کا اہتمام کیا 30 بار، اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا دنیا سے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی سیٹ جنت کی اسے دکھا دے گا، یعنی جنتی سرٹیفکیٹ، شہادہ اور ضمانت اسے اسی دنیا کے اندر اس رات میں مل جائے گی اگر آدمی ایسی عبادت یا ایسا اہتمام کر۔ میرے بھائیوں، یہ ساری موضوع اور منگھڑت حدیثیں ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیثیں اتنی ہیں، اگر مسلمان ان پر عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس مہینے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے؟ کیا یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے؟ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس مہینے کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھو، 15 شعبان کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو 60 سال پہلے
جو گزر چکا ہے اور 60 سال آنے والا اس کے برابر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اور یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے رمضان کے بعد؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ ایسا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، شریعت سازی کر رہا ہے۔ اللہ کے وسلم نے صحیح حدیث کے اندر، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل روزہ، سب سے مبارک روزہ رمضان کے مہینے کے بعد کون سا روزہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ حدیث کیا مسلمانوں کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیماریوں کا پریشان، میں اس کی مصیبتوں کو، میں اس کے روزی کو دے دوں، میں اس کے دعاؤں کو قبول کر لوں۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ یہ اعلان اور منادی کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ یہ 15 شعبان کی تخصیص کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت حدیثوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے، اور عبادت تہجد کا دروازہ آپ کے لیے ہر رات کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرائض نماز کے بعد سب سے افضل اور مبارک محبوب نماز اللہ کے ہاں تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیا مسلمانوں کو اپنی نجات کے لیے، اپنے روزی میں برکت دلوانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم سے اپنی سیٹ ختم کروانے کے لیے، جنت میں اپنی سیٹ فکس اور ضمانت لینے کے لیے، کیا یہ صحیح حدیثیں میرے بھائیوں کافی نہیں ہیں؟ یہ ساری موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں۔ جتنی حدیثیں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں میرے بھائیوں، یہ سب موضوع حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، جسے علماء سو نے ایجاد کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام کے چراغ کو مٹانے کے لیے ابتدائی اسلام سے دشمنوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے مٹایا جائے، اسلام کا کو جڑ سے کس طریقے سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ دشمن ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے سازشیں کی، منافقوں نے سازشیں کی، مشرکین نے اسلام کے جڑ کو، اسلام کے شمع کو، اسلام کے چراغ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس اسلام کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطانی یہ چال ہے، شیطانی یہ سازش ہے۔ یہ شیطان ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں جہنم کا اپنا ساتھی بنا لے۔ وہ شرک کی دعوت دیتا ہے، اور جب مسلمان شرک میں دعوت دینے میں شیطان کامیاب نہیں ہوتا ہے تو یہی بدعتوں کا سہارا اور بدعتوں میں اس کی دلچسپی بڑھا کر اور ایسی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چال ہے کہ انسان ایسی موضوع اور ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کسی خاص رات کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ہفتے کے اندر جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، یہ ہفتے کا سردار ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کیا۔ یہ مبارک مہینہ ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتی ہے کہ ساری مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جب جمعہ کے دن کا سورج نکلتا ہے۔ یہ مبارک دن ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہ تخصیص اور خاص کر اس دن کی عبادت، رات کی عبادت قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے سے خصوصی طور پر منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی خاص دن کا اہتمام کرنے کی کوئی اہمیت یا اس کا کوئی مقام اور شان اسلام کے اندر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جمعہ کے دن اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو عبادت کرنے سے اور روزہ رکھنے سے منع نہ کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی خاص دن کو یا کسی خاص رات کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان خاص کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ گو انسانوں، اے مجھے اللہ اور اپنا رب ماننے والوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو نظام حیات اور جو دین اسلام تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے، اے مسلمانوں اس کی پیروی کرو، اس کا کہاں مانو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی دوسرے اولیاؤں کی اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، اللہ کا کہاں مانو، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کا کہاں مانو۔ اور قرآن مجید جو تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اسی کی دعوت اس میں تھی کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اے مسلمانوں اپنے نبی کا کہاں مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نظام اور کون سا اسلام، کون سا دستور حیات آپ کے سامنے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، آپ اس کی پیروی کرو۔ اور یہ فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں ایسے شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، اور اس سے گمراہ یا بے راہ روی کا شکار وہی ہوگا جس کی مقدر اور قسمت میں اللہ نے گمراہی لکھ دی ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ کا کہاں مانو، اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ شب برات میرے بھائیوں، جسے مسلمانوں نے جس کو مسلمان بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، شب برات، اصل یہ شب براعت ہے، اور شب یہ فارسی لفظ ہے۔ براعت کے معنی قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، براعت یہ بیزاری، عداوت، نفرت، دشمنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ براءہ کو نازل کیا سن 9 ہجری کے اندر، جب حج اللہ نے فرض کیا۔ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا کر اور حج کا امیر بنا کر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ اے علی، یہ پیغام جا کر مکہ کے اندر پہنچا دو، براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول براءت کا، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کس سے؟ ان مشرکوں سے جس سے تمہارا معاہدہ تھا۔ اب کوئی مشرک اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی ننگا آدمی اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے اندر براءت کا لفظ بیزاری کے لیے، دشمنی کے لیے، عداوت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا اور کہا کہ جا کر اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالی مشرکوں سے براءت کا، نفرت کا، بیزاری کا، دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ہم تم سے کوئی سلجھوتا یا کوئی ہم تم سے آپس میں کوئی سجھاؤ کا کام نہیں کریں گے۔ بالکل واضح ہے ہمارا دین۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کا اور ایسی کتابوں کا جو آج سے تقریباً ابتدائی زمانے میں تالیف کی گئی تھیں، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھیں، آپ کو کہیں بھی لیلۃ البراءہ کا لفظ نہیں ملے گا۔ کہیں بھی جو حدیثیں فضیلت کی بیان کی گئی ہیں وہ لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات، یہ حدیث کے اندر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ آیا ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ یہ ہندی لفظ ہے، شب فارسی لفظ اور براءت یہ بھی فارسی لفظ یا ہندی لفظ،
تو برات عام طور سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جو سارے دولہے کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار، دوست احباب، اہل خانہ اور گاؤں والے، علاقے والے سب اکٹھا ہو کر دلہن کے گھر جاتے ہیں اور وہاں دعوت کھاتے ہیں، اس سے مراد وہ برات ہے۔ اور فارسی کے اندر اس کے معنی حصہ اور تقدیر کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور ہمارا اسلام پورا مکمل خالص عربی زبان میں ہے۔ شب برات، اور عربی جیسا کہ آپ نے سنا کہ براعت کے معنی یہ بیزاری کے معنی میں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا گیا، یہ شیعوں کی طرف سے، روافض کی طرف سے ایجاد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شب براعت جو نام دیا گیا ہے فارس اور ایران کی طرف سے، فارس اور ایران کی طرف سے میرے بھائیوں یہ فارسیوں نے دیا، کیونکہ یہ شب فارسی لفظ ہے۔ یہ ان کے 12ویں امام جو ان کے اپنے اندازے اور اپنے سوئے فہم کی بنیاد پر جو ان کے 12ویں امام ہیں جو گفا میں غائب ہو گئے ہیں، یہ ان کا برتھ ڈے ہے، میلاد ہے، جنم دن ہے۔ اس رات وہ جشن مناتے ہیں اور حلوہ اور ماڈے اور پوریاں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اپنے اہل خانہ میں، دوست احباب میں تقسیم کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، اور کیا نام دیا گیا؟ شب برات، بیزاری والی رات۔ میرے بھائیوں اس رات کیونکہ وہ اس کے انتظار میں، اپنے امام کے انتظار میں ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جبکہ وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ موہوم امام ہے، یہ ایک بنا ہوا افسانہ اور یہ قصہ اور کہانی ہے، اپنے دین کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جو قرآن تھا، جو اس قرآن سے 10 گنا زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور دیگر انبیاء کرام کے جو معجزات اور نشانیاں تھیں، یہ امام غائب لے کر غائب ہو گیا ہے، اس کے انتظار میں یہ جشن مناتے ہیں، اور دریاؤں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں، کنواں میں، ہر جگہ یہ چٹھیاں لکھتے ہیں، رسائل لکھتے ہیں، میسج لکھتے ہیں۔ کس بات کا میرے بھائیوں؟ کس بات کا میسج لکھتے ہیں؟ کہ ہم براعت کا اظہار کرتے ہیں اس دین سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جس کو یہ ناصبی اور ملحدین مانتے ہیں، ہم ان کے صحابہ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کے اس دین سے جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ دھرم اور مذہب اسلام ہے۔ اس دین سے، اس مذہب سے، اس دھرم سے، اس کے قوانین سے، اس کے ماننے والے سے یہ روافض اس رات بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور اپنے امام کے نام چٹھیاں لکھتے ہیں اور خط لکھتے ہیں کہ اے امام اب آ جائیے، ملحدوں پر حد قائم کیجئے۔ صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کی لاشوں کو نکال کر سولی پر انہیں لٹکایا جائے، ان کے اوپر حد قائم کیا جائے، اور غرضے کی مختلف قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ میرے بھائیو یہ اس کی حقیقت ہے۔ لیلۃ البراج کہیں یا شب براعت کہیں، بیزاری والی رات آپ کے اسلام سے، آپ کے نبی سے، آپ کے صحابہ سے، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ سارے صحابہ جو غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے اندر کے لڑائی میں شریک ہوئے تھے، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ سورہ حدیبیہ کے موقع پر جتنے صحابہ تھے، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جتنے صحابہ شریک ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اور یہ دشمنان اسلام، یہ اعداء اسلام جن کے بنائے ہوئے تہوار کو، جن کے بنائے ہوئے عبادتوں کو اور محفلوں کو ہم سجاتے ہیں، ہم سنوارتے ہیں، میرے بھائیوں ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو جائے، ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو اور ان کی سنتوں کو اگر وہ اپنا لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پہ ہو جائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر اعراض کریں تو یہ ان کا انجام انہی کے اوپر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو سرٹیفکیٹ دیا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں ہوش میں آؤ، مسلمانوں اپنی دینی غیرت کو اپنے سینوں کے اندر جگاؤ۔ ہماری غیرت کہاں گئی؟
جس اسلام کے لیے صحابہ کرام اپنے گردنوں کو کٹواتے تھے، اس اسلام کی بیزاری والی رات میں ہم دشمنان اسلام کا ساتھ دیں اور موضوع من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کر اس رات ہم اہتمام کریں، اس رات عبادت کریں اور فرائض کا ہمارے پاس کوئی اہتمام نہ ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی ایسی قوم پر تھوپ دیتا ہے اور ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مخالفت ہے، اسلام کی سنت کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ اصول دیا تھا ہم کو کہ جو انسان کوئی ایسا عمل کرے گا جو میں نے نہیں کیا ہے، وہ عمل اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی عمل کے قبولیت کا یا اس پر اجر دینے کا جو معیار اور اصول اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے، وہ اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ وہ اصول یہ ہے کہ وہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا آرڈر اور حکم دیا ہو یا اللہ کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یعنی وہ عمل سنت قولی سنت سے یا فعلی سنت سے یا تقریری حدیث سے ثابت ہو۔ اگر ایسا عمل ہے تو اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا، ورنہ اس عمل کو اس کے چہرے پہ مار دے گا۔ اور اس حدیث کی جو دوسری توجیہ ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی ہی کو مردود کر دے گا، اس آدمی ہی کو اللہ رب العالمین ٹھکرا دے گا، اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد بھی انسان اگر اور بہت سارے لوگوں سے اگر جب کہا جائے کہ میرے بھائیوں اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھتے ہیں، عبادت ہی تو کرتے ہیں، دعا ہی تو کرتے ہیں، اللہ کو راضی ہی تو کرتے ہیں، تسبیح اور ذکر و اذکار ہی تو کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت بڑا حرج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، یہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دھمکی دیتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ نبی کی مخالفت کرنے میں کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ان کے اوپر نہ آ جائے، اللہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا اللہ انہیں عذاب علیم سے دوچار نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اللہ انہیں معاف کرے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور عید کے دن عیدگاہ میں سنتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ سنتیں جب پڑھنا شروع کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ چیز نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا کہ نمازی تو ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر اس کے بعد بحث و تکرار جال میں پکڑا تو کہا کہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ تابعی نے فرمایا، اس امام نے فرمایا کہ میں یہ بات بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پر تجھے عذاب ضرور دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتا رہا ہوں عید کے موقع پر، اور تو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کی اس آیت سے ڈرو کہ اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت پر اللہ تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کیوں نہ کر دے۔ ایسے ہی امام معاویہ، حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے دوران ہر کونے کو تبرک کی نظر سے چھو رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ ایسا مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ کہا کہ بیت اللہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جسے مہجور سمجھا جائے، جسے چھوڑا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا ہے، اللہ کے واسطے یہ کام نہ کرو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، اسلام کے مقام کو، اسلامی تعلیمات کو سمجھتے تھے۔ کوئی ایسا کام ہو جو سنت کی مخالفت ہو، فوراً اس پر نکیر فرماتے تھے، اس سے ٹوکتے تھے اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، شب برات کے تعلق سے اور اس موقع کے تعلق سے، اور آج وہی رات ہے، شب برات یا 15ویں شعبان کی آج رات شروع ہو چکی ہے۔
میرے بھائیوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسلمان جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال، یہ جو قرب و جوار کے علاقے ہیں، یہاں پر کیا پوزیشن اور کیا سما بنا ہوا ہوتا ہے۔ گھروں کو سجانا، گھروں میں بجلیوں کا چراغاں کرنا، اگربتیاں جلانا، موم بتیاں سجانا، اسی طریقے سے محفلیں سجانا، بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں، اور گھروں میں مردوں کے آنے کا عقیدہ تصور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا اسلامی مخالفت والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی آدمی مرتا ہے اس دنیا سے، اس کی روح اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ علین میں رکھوا دیتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سجین میں رکھوا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ برزخی معاملہ ہے، کبھی کبھار روحوں کو اللہ تعالیٰ جسموں تک بھیجتا ہے، جیسا کہ علماء لکھتے ہیں کہ عذاب یا نعمت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے کے بعد نعمتیں دیتا ہے، روح کو صرف دیتا ہے، کبھی صرف جسم کو دیتا ہے، کبھی روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ دیتا ہے، اور ایسے ہی عذاب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ اس رات کے تعلق سے رکھا جاتا ہے کہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے من پسند کھانا کھاتی ہیں، اور اس کھانے کا اہتمام بھی مسلمان کرتا ہے، اور گھروں میں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ایک جنتی آدمی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل نے اسے محسوس کیا ہے، ایسی عظیم نعمتیں رکھی ہیں، کیا اس ابدی اور ہمیشہ والی نعمت کو جنتی روحیں چھوڑ کر ہمارے جلے ہوئے کھانے یا نمکین کھانوں کو یا ایسی مٹھائیوں کو جن کو سڑنے کا اندیشہ ہو، جن کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، وہ اس کھانے کو تناول کرنے کے لیے آئیں گے؟ یہ عقیدہ مسلمانوں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، روحیں چینج ہوتی ہیں، جیسا انسان کا کرم اور اس کا عمل ہوتا ہے اس حساب سے اس کی روحیں آ کر ہو جاتی ہیں اور دنیا کے اندر گشت کرتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، کبھی بلیوں کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل میں، اور مختلف جانوروں کی شکل میں۔ اس طریقے سے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور مسلمان بھی وہی عقیدہ لے کر مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کی روحیں جو مر چکی ہیں اس رات آتی ہیں اور اپنے من پسند کھانا کھا کے جاتی ہیں۔ اور یہاں تک بھی یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر روحوں کو اس رات نہ ملایا گیا تو روحیں بکھری ہوئی رہیں گی، منتشر رہیں گی، وہ ایک ساتھ مل نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے اس رات کا نام مردوں کی عید کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ مردوں کی عید کا دن ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آپ کی کتاب اور آپ کی سنت، اللہ کے نبی کا دین آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے کہ روحیں واپس اپنے منمانی نہیں کر سکتی ہیں۔ جہنمی روحیں جو سجین میں اللہ رب العالمین نے قید کر دیا ہے اور جس پر ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور فرشتوں کی یہ شان اور پہچان ہے، اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، رب کا جو آرڈر ہوتا ہے، عرش والے کا جو فرمان ہوتا ہے ہو بہو وہ بجا لاتے ہیں، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا جیل نہیں ہے کہ ہم گھوس دے کر یا رشوت دے کر ہم جہاں چاہیں جا چلے جائیں، ہماری پوسٹ اور ہمارا منصب اور ہمارا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، ہم رشوت دے کر یا ضمانت پر چھوٹ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ روحیں اپنے منمانی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس رات کے تعلق سے قبرستان کی زیارت کا عقیدہ رکھ کر قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے، اور وہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئیں، اللہ کے نبی نے اس رات خصوصیت کے ساتھ قبرستان کی زیارت کی۔ میرے بھائیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ کے سامنے صحیح حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب قبرستان کی زیارت کی تھی؟ تاریخ کے حوالے سے سفر کا مہینہ بنتا تھا۔ یہ دلیل بنا کر اور یہ واسطہ اور حدیث اور سہارا دے کر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات قبرستان کی زیارت کی تھی، لہذا مسلمان بھی جائیں۔ اور مسلمان جاتے ہیں، قبروں کو سجاتے ہیں، اور میلہ اور ٹھیلا اور ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مرد اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ مرد تو مرد ہی ہیں، وہ زیارت
کا مان لیا جائے کہ مرد زیارت کر رہا ہے چلے گا، لیکن عورتیں بھی جا کر زیارت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بد دعا کیا ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت برسائی ہے جو قبروں کی جا کر زیارت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبرستان کی زیارت کرتی ہیں۔ آج کی رات اگر ہم اپنے ملکوں کا جائزہ لیں تو آج کی رات قبرستان جسے ویران جگہ مانا جاتا ہے، جو کھنڈر کی ہمیں دنیا سے غافل کرتی ہیں، آج جگمگا رہی ہوں گی۔ وہ قبریں، وہ قبرستان آج سجاوٹ سے مزین ہوں گی، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسلمان عورتیں وہاں جا کر بیٹھتی ہیں، وہاں پر لکڑیاں گاڑی جاتی ہیں، کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اپنی مصیبتوں کا دکھڑا سنایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی ہیں تو اپنے وہ لو اسٹوری، عشق اور معاشرہ کی باتیں بھی میرے بھائیوں اس رات کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان قبرستان کی زیارت دنیا سے اپنے لگاؤ اور رغبت کو کم کرنے کے لیے آخرت کی زیارت، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کر سکتا ہے۔ لیکن قبرستان کی زیارت کرنا خاص کر کے کسی موسم کا یا کسی خاص ٹائم کا، کسی خاص دن کا، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس رات مسلمان مرد اور عورتیں قبرستان کی زیارت کرتی ہیں، اور مسلمان قبروں میں روحیں آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے خرافات میرے بھائیوں مسلمان اس رات کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھتا ہے، اور ماہ شعبان کے تعلق سے مختلف قسم کے حلوے بھی بنائے جاتے ہیں، اور حلوہ کا بھی عقیدہ، اور مسلمانوں کو جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ شب برات میرے بھائیوں دشمنوں کی سازش ہے، اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کا یہ جال ہے، مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ اور کیا دلاسا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے اس رات عبادت کیجئے، دن میں روزہ رکھیں، اور روحوں کے لیے، مردوں کے لیے ان کے من پسند کھانے بنائیں، مٹھائیاں بنائیں، مانڈے بھریں اور پکوان بنائیں، ڈشیں سجائیں، وہ آئیں گے اور کھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا تھا۔ جیسے 15 شعبان کی رات اللہ کے نبی نے قبرستان کی زیارت کی اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ میرے بھائیوں اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان زیارت کی ہے، تنہا گئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نہیں گئے تھے۔ آج کی عورتیں مردوں کے ساتھ کیوں جاتی ہیں؟ کیا یہ چیز سنت کے خلاف نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے خرافات میرے بھائیوں اس رات کو ہوتے ہیں۔ عورتیں وہاں جاتی ہیں اور وہاں پر بن ٹھن کر عورتیں جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں قبرستان کی زیارت کا جو مقصد ہے کہ انسان دنیا سے تعلق اس کا کم ہو جائے، آخرت میں اس کا دل لگ جائے، دنیا سے اس کی محبت کم ہو جائے، اپنے موت کو یاد کرے، مردوں کی مغفرت کے لیے انسان جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس دن کے تعلق سے، اس رات کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں، عالم علماء ہیں، وہ ان کے پاس اپنی مصیبتیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا معاملہ اور ہماری مصیبت حل کروا دیجئے۔ یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کیا ہم سے یہ روزانہ نہیں کہتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا مجھ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا اللہ کی ندا اور اللہ کی آواز فرشتوں کے زبانی آپ کو نہیں سنائی دیتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر تہائی رات، جب رات کا تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر اتر کر یہ اعلان کرواتا ہے، اور یہ ہر رات کرتا ہے۔ ہم کیوں جا کر یہ شرکیہ عمل کریں، یہ بدعتی عمل ہم کیوں اس جا کر کریں وہاں پر؟ میرے بھائیو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی نے بد دعا کیا ہے جو قبرستان کی زیارت کرتی ہیں۔ مرد قبرستان کی زیارت کرے یہ مشروع عمل ہے، جائز عمل، لیکن خاص کر کسی رات کا یا کسی دن کا اہتمام کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو حلوہ اور مٹھائیاں بنی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حلوہ کھایا تھا، کیونکہ آپ کا دندان مبارک، آپ کی دانت بہت ربائی شہید ہو گئے تھے اور اللہ کے وسلم نے حلوہ کھایا تھا۔
میرے بھائیوں ایسے جیسے کہ ایک مثل کہا جاتا ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہ پتھر آپ مارے کسی کے پیر پر گھٹنے پر اور اس کے سر پھٹ جائے، خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوے کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے وہ غزوہ احد ہے جو شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، شوال سن 3 ہجری میں، اور شعبان کا مہینہ یہ شوال سے 2 مہینہ پہلے ہی آ جاتا ہے، یہ 8واں مہینہ ہے، وہ 10واں مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نہیں کھایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مصیبت کے مان لو کھایا تھا تو دانت شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائیو یہ دشمنان اسلام، اعدائے اسلام آپ کے اسلام کو مٹانے کے لیے اور آپ کے اسلامی تعلیمات کو اور دین کے معیار کو مٹانے کے لیے یہ سارے خرافات دے رہے ہیں، نبی سے محبت کا واضح کا جھانسا دے کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہیں محبت ہے، اور ہر مومن اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کیونکہ محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی دوسری چیز کو محبوب سمجھتے ہوں اور اسے اونچا مقام دیتے ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دلاسا اور یہ جھانسا دے کر مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے موقع پر، غزہ کے موقع پر حلوہ کھایا تھا، اور ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو یہ کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے دانتوں کو شہید کر لیا تھا، اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا، جبکہ یہ بھی صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے تو محبت میں اگر ہم اتنے ہی آگے نکل چکے ہیں، محبت کا معیار اور پارا ہمارا اتنا ہی گرم ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے دانتوں کو توڑ کر حلوہ کا موسم اور بازار گرم کریں، تب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے نبی کا کہا مانو۔ میرے بھائیوں یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو مسلمان اس رات کے تعلق سے کرتا ہے، روحوں کے آنے کا، قبرستان کی زیارت کرنے کا ایک دن مقرر کر لینا، روحوں کے آنے کا عقیدہ، مٹھائی اور حلوہ پکانے کا عقیدہ، اور مختلف جو حدیثیں موضوع اور مغرض بتائی گئیں کہ اس رات جو آدمی عبادت کرے گا اللہ اس کی جنت کی جگہ اس دنیا کے اندر ہی اسے دکھا دے گا، 60 سال کے روزے کا بلکہ 122 سال کے روزے کا فائدہ اس کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو، ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ میرے بھائیو یہ ساری حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جس کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، مسلمانوں اسلام کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 15 شعبان 23 بار آیا ہے، ایک بار نہیں 23 بار اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ موقع آیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا یا اس 15 شعبان کا اہتمام کیا؟ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ کے صحابہ قرون مفضلہ جو افضل 3 زمانے تھے، ان زمانے میں یہ عمل کیا گیا، اس رات عبادت کی گئی، بلکہ ائمہ اربعہ جس کے نام پر مذہب ہمارے ملکوں میں چلتا ہے، کیا انہوں نے اپنے زندگی میں یہ عمل کیا یا اپنے متبعین کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا؟ میرے بھائیوں امام مالک کا وہ قول یاد رکھیں کہ جو نبی کے دور میں جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ چیز آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دین مکمل ہو چکا تھا، دین کے اندر اب کسی اضافے اور حذف اور تغییر کی اتھارٹی اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دے رکھی ہے۔
لہذا مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ یہ ہزاری نمازیں، یہ لاکھی نمازیں اور یہ ایسی کیفیت اور ایسی فضائل اور ایسی برکات اور ایسے فوائد والی نمازیں ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے اربعہ نے نہیں کیا، آپ کے ماننے والے تلامذہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا۔ یہ میرے بھائیوں، اس نماز کی ابتدا، اس نماز کا آغاز 5ویں صدی ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اس نماز کا آغاز 15 شعبان کے تعلق سے، یا اس رات میں جو نمازیں آج زور و شور سے کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو باور کیا ہے، اس کی فضیلتیں اور فوائدیں بتائی جاتی ہیں، یہ 5ویں صدی کے اندر شروع ہوا، 448 ہجری کے اندر۔ جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیت المقدس میں نابلس سے ایک آدمی ابن ابی الحمرا کے نام سے، یہ نام بھی مجہول ہے کیونکہ یہ ابن ابی الحمرا، اس کی کہیں سوانح حیات یا ان کی کوئی سیرت اور ان کا کوئی سیرہ ذاتیہ یا بائی ڈاٹا کتابوں میں نہیں ملتا، بس یہی نام ذکر کیا گیا کہ ابن ابی الحمرا سن 448 ہجری میں بیت المقدس میں آیا اور وہاں پر اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ چونکہ اس کی آواز بڑی شیرینی اور بڑی ہی مؤثر اور سحر انگیز تھی، بڑی ہی اچھی تلاوت کرتا تھا، اس کی آواز سے مسحور ہو کر ایک آدمی ان کے پیچھے اس کے مل کر آ کر نماز شروع کیا۔ ایسے 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی ایک جماعت بن گئی اور رفتہ رفتہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی اور لوگ اس کی عبادت کا اہتمام کرنا شروع کر دیے، اور بہت سا کچھ تابعین نے بھی اس رات کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن راجح مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی سارے اماموں کے، سارے انبیاء کے امام ہیں، پیشوا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی آپ کے لیے بہترین گائیڈنس کا کام کرنے والی زندگی ہے، آپ کے لیے، اس آدمی کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیسا عمل کیا ہے؟ اللہ کے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو ان ایام میں یا شعبان کے مہینے میں جو کام کیا ہے وہ کثرت سے روزہ رکھا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ کہیں انسان کمزور نہ ہو جائے، کہیں انسان لاغر نہ ہو جائے، نقاہت کا شکار نہ ہو جائے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں دشواری ہو جو فرض ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب انسان پورے مہینے روزہ رکھے گا تب تو اور زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بلکہ انسان اگر پورے مہینے روزہ رکھے گا تو وہ عادی بن جائے گا، وہ روزہ رکھنے کا عادی بن جائے گا۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ شوال کے مہینے میں روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا بھاری نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور شعبان کے تعلق سے خاص طور سے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ بہت سارے بھائی مسکین ہوتے ہیں، ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ 15 شعبان فضیلت تو اس کی موضوع حدیثوں سے بیان کر دی گئی، اور جو ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت ہے، ایسا کام نہ کرو، تو کیا دلیل دیتا ہے کہ بھائی یہ ایام بیض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیض کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے اور رکھا ہے، اپنے امت کو اس کی رغبت دلائی ہے۔ میرے بھائی، ایام بیض صرف 15 شعبان ہی کا نام نہیں ہے، 13 بھی ہے ایام بیض، 14 ہے ایام بیض، اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں بھی آتا ہے، شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، ہر مہینے میں تاریخیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھونڈی چیز ہے، یہ ایسے ہی تکے والی حدیث ہے جس کی کوئی حقیقت، دلیل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہیں گے کہ اگر تو نے شروع ایام میں روزے کا اہتمام نہیں کیا ہے اور سنت سے کوئی محبت نہیں تھی
تو تو آج اگر یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ سنت سے محبت نہیں بلکہ یہ سنت سے بیزاری ہے، سنت سے بے رغبتی ہے، اور سنت سے یہ عداوت کا اعلان ہے، دشمنی کا اعلان ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق شروع ایام سے روزہ نہ رکھے اور ایک دن کا روزہ رکھ کر یہ دلیل پیش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے کی رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے، فضیلت بیان کی ہے، فوائد بیان کی ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے ہر مہینے میں تو وہ روزہ رکھے، یا اگر وہ شعبان کے شروع ایام ہی سے روزہ رکھتے آ رہا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ توڑتا ہے، یا لگاتار روزہ رکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر شروع میں روزہ نہ رکھا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی، آخر میں جب 15 شعبان کی رات آئی، عبادت خوب مزے سے کیا، محنت سے کیا، اور پھر دن میں روزہ رکھا، میرے بھائیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا آدمی سنت سے اعراض کر رہا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اور یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ہمارا کسی انسان سے نہیں ہو رہا ہے، یہ معاہدہ اور یہ معاملہ اور یہ ماجرا جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ انہ علیم بذات الصدور، جو آپ کے دل کے گہرائی کے اندر جو راز اور آپ نے سر چھپا کے رکھا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، آپ اس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب کائنات کو جو دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کس مقصد سے، کس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، کس مقصد اور کس نیت سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ آپ کو عبادت کرنا ہے، جب دل آئے آپ روزہ رکھیں، جب دل آئے آپ عبادت کریں، جب دل آئے قبرستان کی زیارت کریں، جب دل آئے اچھے پکوان کھائیں، مٹھائیاں کھائیں، جب دل آئے آپ اپنے گھر کی سجاوٹ کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے، لیکن کسی خاص رات کا، اور یاد رکھیں کہ یہ مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع کیا ہے۔ یہودیوں کی مشابہت، مجوسیوں کی مشابہت، نصرانیوں کی مشابہت، کفار اور مشرکین کی مشابہت، ان تمام کی مشابہت سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس موقع پر جو مسلمان اپنے گھروں کی سجاوٹ کرتے ہیں، قبرستان کو سجاتے ہیں اور وہاں چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، گولے داغے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، کیا یہ مشابہت ہندوؤں کے نومی یا دیوالی سے نہیں ہے؟ کیا یہ کرسمس ڈے جو عیسائی مناتے ہیں اس سے مشابہت نہیں ہے؟ کیا یہ مجوسیوں کی آتش بازی جو وہ عبادت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، کیا اس سے مشابہت یہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے بھائیوں جو آدمی کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ آدمی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، ذلت اور رسوائی اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ اسلام کو اپنے لیے اپنے زندگی کا بہترین ضابطۂ حیات سمجھو، اپنے زندگی کے لیے کافی سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے کیسا عمل کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے، کیسی عبادت کی ہے، آپ بھی ویسی عبادت کریں۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے جو معیار متعین کیا گیا ہے اسلام میں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا جب تک اخلاص اور ریا سے پاک ہو کر نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل نہ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے بارہا بلکہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اس سے تحذیر فرمائی ہے، اور یہ کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اور وہ حدیث جس کے بارے میں صحابہ نے جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مؤثر تقریر کی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، کوئی قیمتی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس میں بھی یہ نصیحت کی تھی ایاکم محدثات الامور، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے گریز کرنا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بدعت اسلام کے اندر جگہ لیتی ہے اللہ تعالیٰ سنت کو وہاں سے اٹھا دیتا ہے۔ اگر کوئی بدعت جگہ لے گی سنت
ہمارے درمیان سے مفقود ہو جائے گی۔ اس لیے سنت کو زندہ کرو، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی سنت جو مر چکی ہے اگر زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا اجر دے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس کی زندہ کی ہوئی سنت پر عمل کریں گے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے گا اور کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا، ایسے آدمی کو گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس گمراہی پر عمل کریں گے، اس بدعت اور خرافات پر عمل کریں گے، اس کو گناہ ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں وزر اور معاص گناہ لکھے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات یہ دشمنوں کی چال ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تابعین نے نہیں کیا ہے، قرون مفضلہ میں اس عمل کو انجام نہیں دیا گیا، تبا تابعین نے عمل نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا اہتمام نہیں کیا، بعد میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا نام کسی حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا مسلمانوں، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ شیطانی چال ہے، یہ دشمنوں کا اسلام کو مس کرنے کی سازش ہے۔ ہمیں اگر اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے، اپنے نبی کی سنت سے محبت ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ان بدعتوں سے خود دور رہنا چاہیے، اور اپنے معاشرے میں یہ بدعت جو پنپ رہی ہے، اور ایک اونچا اور ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ممبروں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے جو اس کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، ہمیں اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کا رد کرنا چاہیے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے دینی کتابوں کو لوگوں میں بانٹ کر، تقسیم کر کے۔ یہ سارے وسائل ہیں میرے بھائیوں، آج وسائل بڑے آسان ہیں، ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور ان بدعتوں سے خود بچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بدعت ایک ایسا جرم ہے جس سے انسان کبھی توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، کیونکہ اسے وہ عبادت سمجھ کر، قربت سمجھ کر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا مسلمان بنا۔ اے اللہ، تیرے ہاتھ میں ہم لوگوں کے دل ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی کی سنت کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنا دے، اے اللہ بدعتوں کا قلع کما کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہم ایسے مسلمان بنیں جو نبی کی سنتوں کے شیدائی ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوں، اور یہ جو بناوٹی عبادتیں اور کھانا ساز شریعت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اے اللہ رب العالمین ان مکر کو، سازشوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کردہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔